بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عبد الباسط محمد ابراہیم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دیں، اس محفل کو قائم رکھیں، اس کے برکتوں سے لوگوں کو فیضیاب کریں۔ آمین یا ربی۔ محترم ناظرین، قرآن کریم اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، یہ دونوں چیزیں اسلامی شریعت کے بنیادی مصادر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم معزز مہمان کی زبانی رہنمائی حاصل کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے بارے میں، کہ اسلامی شریعت کے مصادر کی حیثیت سے کہ سب سے پہلے کتاب اللہ یعنی قرآن کریم، اور اس کے بعد حدیث۔ تو آئیے مہمان کی طرف اس مقصد کی خاطر رجوع کیا جائے۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین۔ اسلامی شریعت کے روح سے دیکھا جائے تو احادیث مبارکہ کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ حضور پاک کے احادیث کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتا ہے اور آپ انہیں اپنے الفاظ میں ادا کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کے مقصود ہیں۔ اللہ چاہتے تھے آپ سے کہ آپ ان الفاظ کو ادا کرو، ان الفاظ میں قرآن کی تشریح کریں۔ صحیح، یعنی معنی و مفہوم اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ بلا شبہ معنی مفہوم اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوامع الکلم سے، اپنے بہترین خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیان کر دیتے، مختصر کر کے، کہ لوگوں کو سمجھ آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی ایسے ہی تھا کہ مختصر ہو، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دہراتے تھے تاکہ لوگ سمجھ جائیں، اور اس انداز میں بیان کرتے ہیں جس انداز میں لوگ سمجھ جائیں، معاشرے والے سمجھ جائیں۔ اس چیز کو، جو اس سنت کو، یا تو ان باتوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں یا تو کر چکے ہیں یا تو اقرار کر چکے ہیں، انہیں جو سنت کہا جاتا ہے، انہیں شریعت میں بڑی حیثیت حاصل ہے، بلکہ اسے شریعت کے اندر دوسرا مصدر، دوسرا سورس مانا جاتا ہے۔ آپ نے یہ جو بات فرمائی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا جو کچھ کیا یا جو اقرار کیا، تو اس کی ذرا مزید وضاحت ہو جائے، بالخصوص یہ کہ اقرار سے کیا مراد ہے؟ اقرار سے مراد ایسا ہے کہ ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز دیکھا یا کوئی چیز سن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسے تنقید نہیں کیا، یا کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، بلا شبہ کسی کو کسی موقف میں کسی کام کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اسے قبول کر لیا، اس کے متعلق اس کے خلاف کچھ نہیں کہا ہو تو یہ قبول، اسے منع نہیں کیا، تو اسے اقرار کہتے ہیں۔ تو اب کوئی آگے اگر کوئی چاہے کہ اس طرح کوئی عمل کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے خاموش رہے، تو آگے بھی لوگ کر سکتے ہیں۔ جی، یعنی اگر اس کام میں کوئی قباحت ہوتی شرعی طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اسے تنبیہ فرماتے، اسے منع فرماتے۔ یقیناً۔ تو اس دور میں خاص طور پر اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم مسلمان اس بات کو اچھی طرح سے جان لیں کہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بڑی مقام رکھتی ہے، اسے ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں، اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے متعلق آپ قرآن کے اندر پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي بعث في الأميين أو لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یعنی وضاحت سے فرما رہے ہیں، وضاحت سے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوئی ایمان والوں پر جب ان کے اندر اللہ نے ایک رسول بھیج دیا جو انہی میں سے ہے۔ صحیح۔ اب
اس رسول کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ان کا عمل کیا، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ صحیح، یزکیہم، انہیں پاک کرنا، جی یتلو علیہم آیاتی، ان پر اللہ تعالیٰ کے آیتوں کی تلاوت کرنا، جس طرح سے اللہ نے نازل کی اس طرح سے ان پر تلاوت کرنا ہے، جی، یعنی ان کو پہنچا دینا، تبلیغ، اللہ تعالیٰ کی رسالت کو جو مکمل طور پر تبلیغ کر دینا۔ پھر جو یتلو علیہم آیت وہ یزکیہم، انہیں پاک کرنا، برے عادتوں سے دور کرنا، ان کے دلوں کو صاف کرنا، اچھی باتیں ان کے دلوں میں ڈال دینا، ان کو تزکیت دے دینا، صحیح، خواہ وہ عقیدہ و ایمان کی خرابیاں ہوں یا اخلاق و یا کردار اخلاقی کردار کی خرابیاں ہوں۔ تو یہ تزکیت کے اندر آتے، یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں قرآن بھی سکھائیں اور حکمت بھی سکھائیں۔ صحیح، جمہور مفسرین کہتے ہیں حکمت سے مراد سنت، آپ صلی اللہ علیہ کتاب سے مراد اللہ کی کتاب یعنی قرآن، قرآن پاک، اور اس کے ساتھ فوراً ہی والحکمہ بھی فرمایا، یعنی حکمہ یعنی احادیث مبارکہ، سنت بھی جسے کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو یوں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا جو حدیث ہے تو اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى جی ہاں، ان هو الا وحی یوحى، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ آیت واضح ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے ہیں، جی، ایسا نہیں کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگی تو آپ نے اس کو برا بلا کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وما ينطق عن الهوى، یہ اپنے مرضی سے کچھ نہیں کہتا، جی، ان هو الا وحی یوحى، یہ تو وہی کہتے ہیں جس کے متعلق ان کی طرف وحی آ چکی ہے۔ صحیح، تو آپ جو کچھ کہتے ہیں لوگوں سے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی کہیں، اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں اس متعلق، بلکہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر رہتے ہیں، جی، بعض چیزوں کے متعلق کچھ کہنا آپ پسند نہیں کرتے، منتظر ہے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے، پھر جا کر کے آپ ان چیزوں کے متعلق وضاحت کرتے ہیں، یا تو اچھا کہتے ہیں یا تو برا کہتے ہیں، جیسے آپ کی طرف حکم آئے گا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صاف صاف یہ بھی فرمایا کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ۔ بلا شبہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، جی، اور بالکل متصل ہے ہمارے عنوان کے ساتھ، ہمارے مضمون کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو چیزیں دی ہیں، قرآن پاک بھی دی ہیں، اور ساتھ قرآن کے ساتھ ساتھ ایک اس کے مشابہ شے بھی دیا ہے۔ جی، تو یقیناً وہ جو مشابہ شے وہ تفصیلات، تشریحات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کرتے تھے، جی، کسی بھی آیت کے متعلق، کسی موقف کے متعلق جب آپ کوئی تشریح کرتے ہیں وہ مثلہ معہ کے اندر آ جاتا ہے وہ۔ بلکہ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر صاف صاف یہ جو ارشاد ربانی ہوا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ جو لِتُبَيِّنَ کا جو لفظ ہے اس میں کیا پیغام اور معانی پوشیدہ ہے؟ رشوہ بہت زبردست آیت ہے یہ اسی مضمون کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ تو دو چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو نازل فرمایا، جی، قرآن ایک ریمائنڈر ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ صحیح، اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آبلیگیشن اور ذمہ داری بھی بیان کریں ساتھ میں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی اس کتاب کو، اس ذکر کو اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ لوگوں تک اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے تفاصیل آپ ان لوگوں تک پہنچا سکیں، جی، واضح کر کے، بیان کر کے، ہاں مفصل انداز میں۔ اب تفصیلی انداز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کہیں گے جی، اور اسے ڈیمونسٹریٹ کریں گے، خود ہی عمل کر کے بھی دکھائیں گے لوگوں کو۔ صحیح، اور اسی چیز کا نام حدیث ہے، اسی یا چیز کا سنت نام ہے۔ حدیث ہے، حدیث ان تمام چیزوں پر مشتمل ہے، سنت۔ اگر کوئی یہ کہے کہ صرف قرآن کافی ہے اور یہ کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو دین کو سمجھنے کے معاملے میں اور دینی تعلیمات پر عمل کے معاملے میں کیا اس کے اس قول کو کوئی اہمیت دی جائے گی، یا یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث سے واقع استغناء اور بے نیازی ممکن ہے دینی تعلیمات پر عمل کے سلسلے میں؟ تمام مسلمان ہمیشہ سے سنت سے متصل رہے ہیں، جی، کسی نہ کسی طرح متصل رہے ہیں، کیونکہ دینی تعلیمات پر عمل کرنا سنت کو چھوڑ کر کے بہت زیادہ کنفیوژن میں انسان کو ڈالتا ہے۔ اب اسے کس طرح بلکہ تعمیل ممکن کیا ہی جائے، نہیں۔ ممکن ہی نہیں، جی، کس طرح آپ اس پہ عمل کریں گے، کس انداز میں ہمارے سمجھ کے متعلق اس پہ تعمیل کریں گے، کسی اور کے سمجھ کے متعلق اس پہ تعمیل کریں گے۔ اللہ کے احکامات تو آئیں، نماز پڑھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، صحیح، اب انہیں آپ کس طرح کریں گے، کرنے کے لیے اور ہمیں یہ کہ اچھے اخلاق اپناؤ، بلا شبہ، صحیح، تو اب ان کو کرنے کے لیے آپ کو ایک انداز چاہیے، ایک طریقہ چاہیے جو پرسکرائبڈ ہو، جس کی تلقین اوپر سے آئی ہے، صحیح، ورنہ تو ہر شخص اپنے انداز میں کرنا رہے گا، ہر شخص اپنے انداز میں نمازیں پڑھنے لگیں گے، اپنے انداز میں روزے رکھنے لگیں گے، اور پھر ایک طرح سے ایک اتحاد معاملہ چلے گا نہیں۔ تو ان مشکلات سے دور رہنے کے لیے تمام مسلمانوں کا
یہی رجحان رہا ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے، سنت میں جو کچھ کہا گیا ہے اسی کے روشنی میں کتاب کو سمجھا جائے، اسی کے روشنی میں اللہ کے احکامات کو سمجھا جائے، اسی کے روشنی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، تو اس کا مفہوم ہی یہی ہوا کہ مجھے کتاب بھی دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن پاک بھی دی گئی مجھے، اور ساتھ ساتھ میں ایسا ایک سنت بھی دیا گیا جس کے ذریعہ میں اس چیز کی یا تو قرآن کی وضاحت کرتا رہتا ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ فرماتے اقیموا الصلاۃ کہ نمازیں قائم کر لو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی سلسلے میں صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھنا، اپنے انداز میں مت پڑھو، اس کی اپنی تعویلات مت نکالو، جیسے مجھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے کرتے تھے۔ صحیح ہے۔ اب یہ کہ قرآن میں تو فقط اتنا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب یہ کہ کتنی نمازیں پڑھیں دن میں، ہر نماز میں کتنی رکعتیں ہوں گی اور کتنی سنتیں وغیرہ، یہ تمام تفصیلات جو ہے یہ ان کا علم کہاں سے آئے گا؟ حدیث سے ہی آئے گا۔ حدیث سے آئے گا۔ صحیح ہے۔ اسی لیے حدیث کی بڑی اہمیت رہی ہے، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکات اور سکنات کو دیکھتے تھے اور اس کا ذکر کرتے تھے اور اسی پر عمل کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپریشیٹ کرتے تھے، اسے آپ اچھا سمجھتے تھے کہ یہ آپ کی سنت پر عمل کریں، اپنے طریقوں سے عمل نہیں کریں۔ پچھلی امتوں میں جو گمراہی آئی وہ اسی لیے آئی کہ لوگوں نے اپنے انبیاء کی سنتوں کو محفوظ نہیں رکھا، تو وہ گمراہ ہو گئے۔ لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سنت کو محفوظ رکھا ہے تاکہ یہ گمراہی سے بچ سکیں۔ کہ جس طرح اللہ کی طرف سے آخری کتاب کی حفاظت کا انتظام کیا گیا، تو سنت یعنی احادیث مبارکہ کی حفاظت کا بھی انتظام کیا گیا۔ بلا شک۔ تو یہ گفتگو ہو گئی، اور پھر مزید یہ کہ مثلا قرآن میں حکم یہ ہے کہ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ جیسے کہ اب یہ جو تمام تر تفصیلات ہیں، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کب فرض ہے، کتنی فرض ہے، کن چیزوں پہ ہے، کن چیزوں پر ہے، اصناف زکوٰۃ کیا ہے، اموال زکوٰۃ کیا ہے، مصارف زکوٰۃ کیا ہے، مستحقین کس نے دینی ہے، کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے، کیسے دینی ہے، کس مال میں سے دینی ہے، یہ تمام تر تفصیلات تو قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے اس کی ادائیگی کس طرح ممکن ہو سکے گی حدیث کی طرف رجوع کیے بغیر؟ یہی معاملہ ہمیں روزے کے بارے میں بھی نظر آتا ہے، حج کے بارے میں بھی نظر آتا ہے۔ خذوا عنی مناسککم، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ روزے، زکوٰۃ اور حج وغیرہ یہ پہلے امتوں میں بھی، پہلے شریعتوں میں بھی چلتا رہا ہے، حضرت ابراہیم کے زمانے سے حج آتا رہا، لیکن وہ اعمال اس طرح محفوظ نہیں رکھا لوگوں نے جس طرح رکھنا چاہیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی سنت کو تجدید کی، اسے واپس لے کے آئے، اسے اسی طرح سے قائم کیا جس طرح اللہ کو منظور ہے۔ تو اب ان سنتوں کو ہم جب محفوظ کر لیں گے، گویا کہ ہم نے ان باتوں کو محفوظ کر لیا یا تو ان باتوں پہ عمل کر لیا جن سے اللہ تعالیٰ خوش تھے، جن پر پہلے انبیاء بھی عمل کر چکے ہیں۔ صحیح، یعنی پہلے انبیاء بھی جن باتوں پر عمل کر چکے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود اللہ جس طرح چاہتا ہے جی ہاں، اور جس طرح قرآن میں جو حکم نازل کیا گیا ہے، تو اسی طریقے کے مطابق، انہی تفصیلات کے مطابق جو ہے ہر ایک عبادت کی انجام دہی، اور بالخصوص یہ عبادات، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ تو ارکان اسلام ہیں کہ ان کے بغیر تو کسی کا اسلام جو ہے اس کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ تو پھر جب ان تفصیلات کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو پھر ان احکام پر عمل جو ہے اور ان عبادات کی ادائیگی، اس کا تو کوئی طریقہ ہی ممکن ہی نہیں۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ اسلامی شریعت کے دو بنیادی مصادر، کتاب اللہ اور یہ کہ سنت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن، اور دوسری چیز حدیث۔ تو حدیث کی اہمیت یوں واضح ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآنی تعلیمات پر عمل کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے، خواہ ان تعلیمات کا تعلق عبادات سے ہو کہ مثلا ارکان اسلام، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ، یا اس کے علاوہ مزید ہم آپ کی زبانی کچھ یہ بھی جاننا چاہیں گے
کہ مثلا قرآن کریم میں یہ حکم دیا گیا کہ وَأَحْسِنُوا ان اللہ یحب المحسنین، اچھے کام ہی کیا کرو، یا اس کے معنی و مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ احسان اور نیکی اور بھلائی کا سلوک کرتے رہو، کیونکہ اللہ پسند فرماتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ بس یہ حکم ہے قرآن میں۔ اب اس کی جو تفصیلات ہیں کہ اچھے اخلاق کیا ہیں، برے اخلاق کیا ہیں، تو مثلا کیا کیا وہ اخلاقیات ہیں اور کس کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ سب کچھ واضح ہوتا ہے، ورنہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادات اور احکام لے کے نہیں آئے، جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر بھی بڑا زور دیا، صحیح، روز اول سے ہی۔ روز اول سے، بلکہ آپ فرماتے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، جی، یعنی کہ مجھے تو اسی لیے بھیجا گیا کہ مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کو میں پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ جی، اور جب نجاشی نے وہ دریافت کیا مسلمانوں سے جو وہاں ہجرت کر کے پہنچے تھے حبشہ، کہ جنہیں تم نبی مانتے ہو ان کی تعلیمات کیا ہیں، ذرا مجھے یہ بتاؤ، تو ان مسلمانوں نے جو باتیں بتائیں جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے، تو ان میں یہی چیز کہ پہلی بات یہ کہ یأمرنا ان نعبد اللہ وحدہ لا نشرک بہ شیئا، کہ یہ عقیدہ و ایمان کی بات، یہ توحید کی بات، شرک سے بچنے کی بات، ایک اللہ کی عبادت کا یہ حکم اور یہ تاکید، لیکن اس کے ساتھ فوراً یہ کہ وَيَأْمُرُنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وغیرہ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْجَارِ، تو کہ ہم ہمیشہ سچ بولا کریں، اور یہ کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، اور یہ کہ رشتہ داروں کو ہم تنگ نہ کیا کریں۔ تو یہ تمام چیزیں یہ تو روز اول سے، ابھی تو ہجرت مدینہ کی نوبت بھی نہیں آئی ہے، مکی دور سے ہی یہ تعلیمات ہیں، دونوں ایک ساتھ روز اول سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال سے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعہ ان آیات کی بھی تشریح کر رہے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ اچھے اعمال، اچھا برتاؤ کے پاسبان رہنے کا ہمیں حکم کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا دیتے ہیں اپنے اخلاق سے، اپنے طور طریقے سے کہ اچھے اعمال کیا ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کیسے ہوتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق قائم رکھو، والدین کے ساتھ اچھے اخلاق قائم رکھو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق قائم، کوئی بیمار ہو جائے اس کی زیارت کرو، بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق قائم رکھو، عیادت کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہ لا ایمان لمن لا امانت له، امانت اللہ سبحان، جس کے اندر امانت دیانت داری نہیں تو اس کا تو ایمان ہی نہیں۔ بالکل، تو آپ نے اسے ایمان کے ساتھ متصل کر دیا، اور یہی چیز ہے جو اسلامی اخلاق کی خصوصیت مانی جاتی ہے۔ صحیح، اخلاق کے متعلق باقی مفکرین مسلمان اور غیر مسلموں نے بہت کچھ کہا ہے، جی، بہت ساروں نے یہ بھی کہا اخلاق اس وقت آپ اخلاق کے پاسبان ہیں جب آپ کو فائدہ دیتا ہو، جب آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ چھوڑ دیں اسے۔ جی، تو یہ ایک فلسفہ ہے بعض لوگوں کا، لیکن ہم اسلام کے اندر آ جائیں، آپ کو اخلاق کے، اچھے اخلاق کے پاسبان ہر حال میں رہنا ہے، کیونکہ اس کا تعلق آپ کے ایمان سے، آپ نے اسے چھوڑ دیا تو آپ نے ایمان کا ایک حصہ چھوڑ دیا۔ جی، تو یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ قرآن میں تو یہ ہے کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اچھا سلوک کرو لوگوں کے ساتھ۔ اب اس کی تمام تفصیلات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کیے بغیر اس حکم کی تعمیل ممکن ہی نہیں۔ بلا شبہ۔ اس کے بعد اگر ہم آپ کی زبانی یہ جاننا چاہیں کہ اگر کچھ لوگ اس قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوں، ہر دور میں اس قسم کے لوگ رہے ہیں کہ جن کا یہ دعویٰ ہو کہ یہ جو احادیث ہیں انہیں ہم اس وجہ سے بھی نعوذ باللہ زیادہ اہمیت نہیں دے سکتے کہ کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ یہ واقعی احادیث ہیں یا کیا معاملہ ہے یا من گھڑت کسی نے تشویش کی خود نگاہ اپنی سے طرف سے بنا لیا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، یعنی حدیث کی صحت اور درستی اور یقین کے واقعی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ تو حفظ حدیث کی حفاظت، اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ حدیث کی حفاظت کے متعلق اگر کہیں تو سب سے پہلے تو ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جی، کہ ہم نے اس ذکر کو، اس ریمائنڈر کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، جی، اور ہم اسے محفوظ رکھنے والے ہیں۔ صحیح، حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ نے لیا۔ حفاظت کی ذمہ جن لوگوں نے قرآن کی حفاظت کی، انہی لوگوں نے سنت کی بھی حفاظت کی جی، ہے۔ تو اگر ایک معاملے میں ہم انہیں سچا سمجھیں اور انہی کو دوسرے معاملے میں ناقابل اعتماد سمجھیں تو یہ تو بڑی تناقض نادانی کی بات ہے بلا شبہ۔ کہ ہم یہ سوچیں کہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے، جن سے پہنچا ہے، تو قرآن تو سچا ہے،
مطلب یہ کہ جنہوں نے پہنچایا وہ سچے ہیں، وحی ہماری طرف تو نہیں آئی، بلا شبہ ہم تک تو یہ قرآن لوگوں کے توسط سے پہنچا ہے، اور جن میں سر فہرست ہیں صحابہ کرام، تو حدیث بھی تو انہی لوگوں سے پہنچی ہے۔ بلا شبہ تو ایک معاملے میں ہم ان کی تصدیق کریں، انہیں بہت سچا سمجھیں کہ اس میں کوئی شک و شبہے کی قطعاً گنجائش ہی نہیں ہے ان کی سچائی میں، یہ قطعی ہے۔ قطعی ہے، اور انہی کو دوسرے معاملے میں ہم ناقابل اعتماد سمجھنے لگیں، تو تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ غلط بات ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام جس طرح قرآن کا اہتمام کرتے تھے اسی طرح سنت کے بھی اہتمام کرتے، وہ جانتے تھے کہ سنت اور قرآن دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اہتمام ان کا برابر رہتا تھا دونوں چیزوں کے لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سنت جو قرآن کی تشریح ہے جی تو دونوں کے لیے خاص اہتمام کرتے، یہاں تک کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی، یعنی حضور کی سنت، سیرت اور غزوات وغیرہ اس طرح اپنے بچوں کو سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن کی آیتیں سکھا رہے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ خاص اہتمام تھا، یہ نہیں کہ اس کا اہتمام نہیں کیا بعد میں آ کر 200-300 سال کے بعد جسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہتمام ہونے لگا تو پھر اس لیے وہ تشویش کے نگاہ سے دیکھتے ہیں سنت کو۔ یہ بات تو صرف وہی کہے گا جس نے صحیح طریقے سے سنت کی تعلیم حاصل نہیں، یا تو سنت کو اسٹڈی نہیں کیا ہو۔ جی جب آپ صحیح طرح سے اسٹڈی کریں گے تو معلوم چلے گا کہ سنت کا اہتمام صحابہ کرام کے دور سے تھا، جی ایک دوسرے سے روایت کرتے تھے، بعض لکھ لیتے تھے، جی بعض مجالس قائم کرتے، جیسے عبداللہ بن مسعود اپنا مجلس ہر جمعرات کو ایک مجلس قائم کرتے ہیں کہ لوگوں کو حضور کی سنتیں سکھائیں، آپ اس میں مذاکرہ اور دور بھی کیا کرتے بلا شبہ۔ تو اہتمام چلتا رہا ہے، پھر ان کے بعد والوں نے اہتمام کیا ہے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم رہی ہے۔ کسی مرحلے میں ایسا دور نہیں گزرا جب مسلمانوں نے سنت کو مکمل طور پر اگنور کر دیا ہو یا اس کا اہتمام نہیں کیا، ایسا دور گزرا ہی نہیں ہے۔ بلکہ اسلاف میں پرانے وقتوں میں جس طرح آج کل کہتے ہیں کہ یہ حافظ ہے یعنی حافظ قرآن ہے، تو پرانے وقتوں میں یعنی طویل صدیوں تک یہ سلسلہ رہا کہ حفاظ حدیث بھی ہوا کرتے تھے۔ حفاظ حدیث ہوتے تھے جو 1,00,000 حدیثیں یاد کر لیتے تھے، انہیں حافظ کہا جاتا تھا، اور سند کے ساتھ، سند کے ساتھ اور راویوں کے ناموں کے ساتھ ان اور کے حالات کے ساتھ، تو سبحان اللہ۔ اور جو اہمیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دی گئی ہے، جی پوری دنیا میں کسی بھی اور شخصیت کو اس طرح کی اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ صحیح ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک مستشرقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال ایسا ہے کہ ایسا روشن جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتوں کو ادا کر رہے ہیں جس کو ہر طرف سے لوگ دیکھ سکتے ہیں، جی کھلی کتاب کی کھلی بات۔ کتاب کے معنی۔ یعنی گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو تھے اللہ کے ہاں، ان کا بھی بڑا مقام و مرتبہ سبھی کچھ، اور یہ کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم ان کی تصدیق بھی نہ کریں۔ تمام انبیاء کرام پر ایمان ضروری ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے، لازمی حصہ ہے، لیکن جہاں تک معاملہ ہے ان کی تعلیمات کا اور ان کی سیرت کا، ان کے حالات کا، تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات، جس طرح یہ سب کچھ محفوظ ہے آج بھی، اور یہ کہ 1440 سال گزر جانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ اور ایک پہلو آج بھی ہر انسان کے سامنے جو چاہے جسے رغبت ہو وہ دیکھے، اٹھائے، مطالعہ کرے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے اور رونے کا انداز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبسم، کھانے پینے کا انداز، نشست و برخاست کا انداز، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، مسجد کی زندگی، بازار کی زندگی، پھر یہ کہ سبھی کے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اگر کوئی مزدور ہے تو اس کے لیے بھی نمونہ ہے، کوئی بادشاہ ہے تو اس کے لیے بھی نمونہ، کوئی قاضی ہے، جج ہے، منصف ہے، کوئی متعلم ہے یا معلم ہے، استاد ہے، امام ہے، خطیب ہے، سپہ سالار ہے، سپاہی ہے، جو کچھ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام کام انجام دیے ہیں، بکریاں بھی چرائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یوں اس قدر جامعیت اور شمولیت اور سیرت و تعلیمات کا محفوظ ہونا، معلوم ہونا، تو یہ چیز کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، صحیح، لکم جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی پوری امت سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کہہ رہے ہیں کہ تم سب کے لیے حضور پاک کی زندگی میں ایک نمونہ ہے،
ہر ایک کے لیے. چاہے تم حاکم ہو یا محکوم ہو. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے کیا نمونہ. جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام ادوار سے گزر چکے ہیں. تاجر بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکی دور میں تجارت بھی کی. کوئی مظلوم ہے تو اس کے لیے بھی نمونہ ہے کہ مکی دور میں جو ظلم و ستم کے سلسلے تھے. کوئی فاتح و غالب ہے تو اس کے لیے بھی نمونہ ہے کہ فتح مکہ کے یادگار موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح و غالب کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو کوئی فخر و غرور نہیں تھا، کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی قتل و خون ریزی نہیں تھی. یہ ایک امتیازی خصوصیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کہ تمام مراحل سے گزر چکے ہیں. جی ہاں، اور سبھی کے لیے نمونہ، سبھی کے لیے نمونہ بنتے ہیں. ایک تو جامعیت ہے کہ سبھی کے لیے نمونہ، پھر یہ کہ سیرت و تعلیمات کا اور احادیث مبارکہ کا محفوظ و معلوم ہونا، کہ ایسی بات نہیں کہ کوئی اگر یہ کہے کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور تعلیمات پر عمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے معلوم کیسے ہو، مجھے یہ تعلیمات ملیں گی کہاں سے؟ تو ایسی بات نہیں ہے. ہر تعلیم محفوظ ہے، ہر گوشہ معلوم ہے. تو اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ سنت کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور احادیث مبارکہ پر عمل کے بارے میں ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے اور ہمارا فرض کیا بنتا ہے. یہ بڑی اہمیت، یہ سوال بڑا اہم ہے کہ اگر ہم یہ جان لیں کہ سنت اللہ کی طرف سے ایک قسم کا وحی ہے، اور سنت ایک اسلام کے مصادر میں سے دوسرا مصدر مانا جاتا ہے، تو یہ سب جاننے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا کیا اس کی طرف، ہمارا کیا ڈیوٹی، ہماری کیا ذمہ داری ہے. تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اس پہ ایمان رکھیں. دل سے اس پر ایمان رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کیا وہ بھلا کیا، وہ اچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ سچ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی منگڑت بات نہیں ہے. حضور کی صحیح زندگی ہمارے سامنے قائم ہے، آپ کی سنتیں ہمارے سامنے جو بالکل محفوظ ہے، اور ہمیں جو اس پر ایمان رکھنا چاہیے. اگر ہمارا ایمان اس پر آ گیا تو اب دوسری ذمہ داری ہم اس پہ عمل کرنا، اس کی تعظیم کرنا. جس چیز کی ہم تعظیم جانتے ہیں، جس کی عظمت کرتے، یقیناً ہم اس پہ عمل کریں گے. جس چیز کی عظمت ہے ہی نہیں آپ کے دل میں، آپ اس پر کیوں عمل کریں گے؟ تو اس کی عظمت اپنے دل کے اندر لانا، اپنے بچوں کے دلوں میں لانا، یہ بڑی اہم بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر واضح طور پر فرما رہے کہ ہم نے آپ کو اے محمد ایک رسول بنا کے بھیجا، ایک نذیر بنا کے بھیجا، یعنی آپ لوگوں کو خبردار کریں گے کہ ایمان والے اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے کے آئیں. صحیح، جو کوئی ایمان قبول کرے گا اس کے لیے آپ مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے. اور جو قبول نہیں کرے گا تو آپ اس کے لیے منذر ہیں، ڈرانے والے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یعنی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرنا ہے. جی، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان قبول کرو اللہ پر بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. اس کے بعد مزید یہ کہ یہ ایمان کس طرح ہوگا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یوں ایمان مکمل ہوگا، حقیقی ہوگا. تو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کچھ اس بارے میں کہ اس کا کیا مفہوم؟ اس بارے میں یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اگر آپ واقعی مومن ہیں، آپ اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی جان لیں، اس کی تعظیم کریں. گویا کہ خود اللہ کی طرف سے صاف صاف یہ حکم دیا گیا قرآن کریم میں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی تعلیمات اور احادیث مبارکہ کی دل و جان سے عزت کریں، اس کی عظمت کو پہچانیں. ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل یہ گفتگو آپ نے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی احادیث مبارکہ، اور یہ کہ اس چیز کی بڑی اہمیت ہے، اور آپ نے کچھ پس منظر بیان کیا کہ ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے. یعنی جس طرح قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں جو باتیں ڈالی گئیں. پھر مزید یہ کہ قرآن ہی
کی یہ تفسیر و تشریح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث اور پاکیزہ تعلیمات۔ تو اب آپ کی زبانی ہم مزید یہ جاننا چاہیں گے کہ چند آیات اور احادیث کی روشنی میں بھی اگر آپ یہ واضح فرما دیں کہ اتباع سنت یا یہ کہ سنت پر عمل یہ لازمی حصہ ہے دین اسلام کا، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے، کیا حیثیت ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ اس سلسلے میں تو مسلمانوں کو کوئی تشویش ہی نہیں، جی نیکوکاروں کو کوئی تشویش ہی نہیں کہ سنت پر عمل کرنا لازمی حصہ ہے شریعت کا، بلکہ ایک بار کوئی شخص صحابہ کرام کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ سنت پہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے ساتھ تو قرآن ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو آپ کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ تم قرآن کے اندر پڑھ لو اس آیت کو جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، صحیح، وَيَا تو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ جی وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورہ حشر کے اندر کہ جو کچھ تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور سنت لے کے آئیں تو اسے تھام لو، اس جی پر عمل کر لو۔ صحیح، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے وہ تمہیں روکتا ہے تو اس سے رک جاؤ۔ جی تو ہمارے علماء کرام اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ سے مراد جو کچھ احکام آپ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچے ہیں، جی احکامات، بیانات، جو کچھ بھی پہنچے اس پر آپ کو اس پر عمل کرنا قرآن کے روح سے آپ پر فرض ہے، جی، آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ گویا قرآن پر عمل ہی کا ایک حصہ ہے، ایک بلا شعبہ شبہ ہے۔ اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا تو آپ نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، قرآن خود آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس پہ عمل کریں۔ صحیح، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یہ تو حکم ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسے لو، اس پر عمل کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے وہ تمہیں روکتا ہے، نہیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ مت کرو، تو پھر آپ اس سے رک جائیں۔ جی تو دو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دو کمانڈمنٹس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز تم کو سکھا دے تو اس کے پابند ہو جاؤ، جی، یا کوئی حکم دیا ہے کوئی یا حکم کوئی دے بات دیا کہی ہے۔ اور اگر کسی چیز سے روکا ہے، کسی چیز کو غلط قرار دیا تو پھر اس سے رک جاؤ، اسے مت کرو۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اسی پہ عمل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے کہا ہے تو ہم عمل کر رہے ہیں، حضور نے کہا تو ہم عمل نہیں کر جی، رہے، ہمیشہ قال اللہ وقال الرسول ایک ساتھ ہے۔ ساتھ میں جس طرح اللہ کی فرما برداری کرتے تھے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے، کیونکہ حضور کی فرما برداری میں اللہ کی فرما برداری ہے۔ جی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جی، اور یہ کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، بلا شبہ۔ ہدایت تو تمہیں تبھی نصیب ہو سکے گی کہ اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اب آپ دیکھیں ہدایت کی کتنی اہمیت ہے، ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، تہتدو، تمہیں ہدایت چاہیے تو اس کی میرے نبی کی فرما برداری کرو، اس کی فرما برداری میں تمہارے لیے ہدایت ہے۔ ورنہ ہدایت ممکن ہی نہیں۔ اور جو عقل مند لوگ تھے وہ سفر کر کے دور دراز علاقوں سے آتے کہ حضور کو پالیں اور حضور سے ہدایت حاصل کریں۔ دیکھیں سلمان فارسی کتنے دور سے آیا، جی، کتنے مشقتوں کو کاٹ کر کے وہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت حاصل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہی ایمان والوں کا راستہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، اس سے ہدایت حاصل کریں اور دنیا و آخرت میں سرخ رو ہوں۔ جی جی، اسی طرح یہ جو ارشاد ربانی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اللہ کی رضا کے حصول کا سوائے اس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑ دیا ہے۔ جی آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت قائم ہے، جی، تو اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو پھر آپ کو سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے اور آپ سنت سے دور ہیں۔ جی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں تو پھر آپ میری پیروکاری کریں۔ جی، اس آیت کے آخر میں دو انعامات کے اللہ تعالیٰ اعلان بھی کرتے ہیں، جی، وعدہ کیا گیا۔ دو انعامات کے وعدہ کیا گیا جو لوگ سنت پہ عمل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ جی، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے صحیح۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے کب؟ جب انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اتباع کرے، اتباع سبحان کرے۔ ہاں، تو یہ دو بڑے انعام، اسی کے لیے تو انسان اس دنیا میں کوشاں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے، اللہ تعالیٰ سے قریب آ جائے۔ اس سے بڑھ اور کر اگر کیا غلطی ہو جائے تو یعنی گناہوں سے بچنے کی کوشش کے باوجود بھی بعض اوقات انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جایا کرتا ہے، اور بعض اوقات انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ بلا شبہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی دعا کیا کرتے تھے کہ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا أَعْلَمُ وَلِمَا لَا أَعْلَمُ، یا مِمَّا أَعْلَمُ وَمِمَّا لَا أَعْلَمُ،
یعنی یا اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں اس گناہ کی جو میرے علم میں ہے، اور اس گناہ کی بھی کہ جس کی مجھے کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ تو یوں جو کوئی خلوص دل کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اتباع کرے گا دل و جان سے، تو اس کے لیے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 2 خوشخبریاں۔ پہلی بات یہ کہ خود اللہ اس سے محبت فرمائے گا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جس کسی سے خود اللہ احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، زمین و آسمان کا اور تمام کائنات کا جو خالق و مالک ہے، وہ جس سے خود محبت کرے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی۔ اور دوسری خوشخبری یہ سنائی گئی کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کہ جانے انجانے میں اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ خود بخود معاف فرما دے گا۔ شاید انسان کی توجہ بھی نہیں ہے، توجہ ہوگی تو انسان استغفار کرے گا، شاید اس گناہ کی طرف توجہ بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے اسے معافی نصیب ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی زندگی پہ اگر غور کیا جائے کس طرح یہ سنت سے متصل رہتے تھے۔ جی، اگر کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل سیکھ لیا تو پھر زندگی بھر کے لیے اس پہ کاربند رہتے تھے، کبھی اسے چھوڑتے نہیں تھے۔ ایک بار حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا، ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ رات کے آدھی میں آپ اٹھ جاتے ہیں اور نمازیں شروع کرتے ہیں، رات کی نمازیں شروع، جی، تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ہی پایا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پہ عمل کر رہے ہیں جہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے کے بعد بھی اس عمل پر وہ قائم رہیں گے اور ہمیشہ سے اس پہ وہ قائم ہیں۔ تو یعنی کہ عمر دراز ہونے کے بعد بھی اس پہ قائم ہے وہ۔ جی جی ایک صحابی ہیں وہ ہمیشہ سے ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے، جی تو صیام داؤد کہتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی اجازت دی تھی تو میں اس پر قائم ہوں۔ تو اس طرح صحابہ کرام صرف عبادات میں نہیں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، اپنے لباس میں، اپنے بال کنگھی کرنے کے طریقے میں، بالکل جی، ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کا جو طرز زندگی تھا اور طرز عمل تھا، تو یہ خود بھی گویا کہ حفاظت حدیث کا ایک نمونہ ہے، بلا شبہ کہ اسی لیے ان صحابہ میں سے ہر ایک کی اپنی زندگی گویا حفاظت حدیث کا ایک ذریعہ اور وسیلہ تھی۔ اور یہ خاص طور پر یہ اسی لیے ان صحابہ کرام نے یہ طریقے کو اپنایا کیونکہ ان کے دل میں محبت رہی، جی، عظمت رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحیح، عظمت اتنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی سنت کو بھی چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں، جی، بلکہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ کسی پہاڑی کے اوپر مدینے میں رہتا تھا، جی، تو ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہر روز جا کے حضور کے مجلس میں بیٹھیں، صحیح، تو میں ایک دن اپنے ساتھی کو بھیجتا تھا، ایک دن خود جاتا تھا تاکہ ہم سے کوئی چیز مس نہ ہو۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مکمل طور پر ہم اپنی باری زندگی میں مقرر لے کر کر رکھی باری تھی۔ مقرر کریں۔ ایک دن وہ جائے گا، جو کچھ سیکھے گا، جو کچھ سنے گا، جو کچھ دیکھے گا، آ کر مجھے بتائے گا۔ دوسرے دن میں جاؤں گا، جو کچھ وہاں سیکھوں گا، سنوں گا، دیکھوں گا، تو آ کر اپنے ساتھی کو آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، معلوم ہوگا سکھاؤں گا۔ خواتین کا بھی خاص اہتمام تھا، جی، خواتین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ نے سارے دن مردوں کو دے دیے، جی، ہمارے لیے بھی کچھ دن مقرر کریں صحیح، تاکہ ہم بھی آپ کی سنتوں کو سیکھیں، آپ سے ہم جو کتاب و حکمت وغیرہ سیکھیں، جی، تو آپ نے ان کے لیے بھی دن مقرر کیا۔ تو اس طرح پورا ماحول جو تھا وہاں پر وہ ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے پیاسا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایسا عمل کرنا جیسے کہ کسی محبوب کے سنت پر، کسی کے محبوب کے طور طریقے پر کوئی پیار محبت کرنے والا عمل کر رہا ہے۔ بلکہ محبوب بھی ایسا کہ فرمائے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ایسا محبوب بلا شبہ۔ کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک میں اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے بھی بڑھ کر، اس کی اولاد سے بھی بڑھ کر، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر۔ تو ایسا محبوب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مزید یہ کہ یہ تو ایک بنیادی اصول ہے دین اسلام میں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہی نہیں جب تک اس میں 2 بنیادی شرائط نہ پائی جاتی ہوں۔ پہلی شرط ہے اخلاص نیت، انما الاعمال بالنیات، اور دوسری شرط ہے اتباع سنت۔ تو اس سے بڑھ کر سنت کی اہمیت اور یہ کہ اس کی منزلت اور قدر و قیمت اور کیا ہوگی کہ عمل قابل قبول ہی نہیں ہے جب تک وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم اور سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ معاملہ کس قدر اہم ہے اور یہ بات کتنی نازک ہے۔ تو اگر اسی سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی زبانی یہ بھی جاننا چاہیں کہ آج بہت سے لوگ اپنی طرف سے کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اسے دین کا حصہ سمجھتے ہیں،
اللہ کے قرب کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے ہیں، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ کام نہیں کیا. تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بلا شبہ یہ بہت اہم موضوع ہے کہ ہم ہر چیز کو دین، ہر اچھی چیز کو دین کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، ہر وہ چیز جو ہمیں پسند ہے ہم دین کی طرف منسوب کر سکتے ہیں؟ نہیں. یقیناً دین کی طرف وہی چیز منسوب ہوتا ہے جو دین کے اندر آیا ہے، دین کے مصادر کے اندر آیا. تو قرآن میں آ گیا یا تو سنت میں آ گیا، تو باقی مصادر میں اجماع و قیاس وغیرہ میں آتا. صحیح. اور جو چیز ان تمام مصادر سے باہر ہو تو پھر اس چیز کو دین کی طرف منسوب کرنا جو مناسب نہیں ہے. بہت سے لوگ کچھ ایسے کام کرتے ہیں اور اسے ثواب سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ دین میں نہیں ہے. اگر انہیں روکا جائے، ٹوکا جائے، پیار محبت سے سمجھایا جائے کہ بھئی یہ دین میں نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے چشمہ پہن رکھا ہے، یہ دین میں ہے. آپ نے گھڑی پہن رکھی ہے، تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑی پہنی تھی؟ تو اسے کیا کہا جائے گا؟ بس یہ کہا جائے کہ انسان کو فرق کرنا چاہیے انسانی احتیاجات کے درمیان اور عبادات اور دینی امور کے درمیان. جی، عادت الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے. عبادت الگ چیز ہے. ہر وہ چیز جو ہمیں پسند آ جائے، اچھی لگ جائے، تو یہ مطلب نہیں کہ وہ دین کا حصہ بن گیا. جی، یعنی اگر میں نے گھڑی پہنی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنی تھی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں گھڑی کو ثواب یا سنت یا دین کا حصہ یا اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ کر گھڑی پہن رہا ہوں. ایسی بات تو نہیں. ایسی بات نہیں. تو اس طرح سے انسان جو اپنے دین کو غیر مناسب طریقے سے بڑھاتا رہتا ہے اور پھر جو اسے مشکل کر دیتا ہے باقی آنے والا. اگر آپ نے کچھ اضافہ کر دیا، میں نے کچھ اضافہ کر دیا، تو باقی لوگوں نے کچھ اضافہ کر دیا، تو اب دین کے کوئی حدود ہی نہیں رہا. صحیح. اب باقی آنے والے لوگ کیا کریں گے؟ وہ کس دین پر عمل کریں گے؟ جو آپ نے بنایا ہے، جو میں نے بنایا ہے، جو قرآن و سنت کے اندر آیا. صحیح. اس طرح مشقت، دشواری آتی ہے اور پھر جو ہے لوگ پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں. جی ہاں. تو اسی طرح قرآن کریم میں جو صاف صاف حکم ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو بالکل مختصر کہ اگر کوئی سنت پر عمل نہیں کرتا، غفلت کا شکار ہے، تو اسے کیا سمجھ لینا چاہیے؟ تو اسے خبردار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر واضح طور پر کہہ رہے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، خبردار رہو. اگر سنت پہ عمل نہیں کرو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرو گے، تو تم پہ عذاب علیم نازل ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اور تم گمراہ بھی ہو سکتے ہو، اور بڑے فتنے کا شکار بھی فتنے کے شکار ہو سکتے ہو. تو سنت کو تھامے رکھنے میں ہی ہمارے لیے دونوں جہانوں میں خیر و خوبی کا اور صلاح و فلاح کا اور نجات کا راز پوشیدہ ہے، اور سنت کو چھوڑ دینے میں ہمارے لیے دونوں جہانوں میں یقیناً خسارے اور یہ کہ ذلت و رسوائی اور بربادی کا سامان ہے. تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. آپ نے بہت عمدہ اور مؤثر اور دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ دعوت دینے کی. آمین یا رب. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو ہمیشہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر شعبے میں تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ اسی میں نجات کا راز پوشیدہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.